آج کی ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے 3 جاسوسوں کی داستان پیش کر رہے ہیں۔ جب ان میں سے ایک جاسوس ایک صلیبی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے ساتھ فرار ہوا، لڑکی نے اسے گرفتار کرایا اور وہ قید میں ڈال دیا گیا۔ ان جاسوسوں نے ایسا کون سا قیمتی جنگی راز چرا لیا تھا کہ جس کے بعد صلیبیوں کی شکست یقینی ہو گئی تھی۔ جب وہ اس راز کے ساتھ اقرا سے نکلنے لگے تو وہ 3 کے بجائے 2 کیوں تھے؟ اور پھر نور الدین زنگی کو یہ راز دیتے ہوئے صرف ایک جاسوس کیوں تھا؟ نور الدین زنگی نے کیوں اسے گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنی وہ قیمتی تلوار تحفے میں دی جس سے وہ کئی نامور صلیبیوں کے سر کاٹ چکا تھا؟ جنگ کا پانسا پلٹنے والا قیمتی راز لانے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی اداس اور رنجیدہ کیوں ہوا؟ یہ تمام تر سنسنی خیز واقعات اس ویڈیو میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ عمران گرجے کے ساتھ اپنے کمرے میں پریشانی کی حالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ رحیم کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ رضا تھا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور گھبرائی ہوئی سرگوشی میں کہا، رحیم پکڑا گیا ہے۔ اس نے جو دیکھا تھا وہ عمران کو سنا دیا۔ رضا نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ رحیم نے اشارے سے اسے بتا دیا ہے کہ اس نے ہماری نشاندہی نہیں کی، اگر نہیں کی تو تہخانے میں جا کر دے گا۔ عمران نے کہا، اس دوزخ میں زبان بند رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا محال ہو گیا کہ وہ فوراً نکل جائیں یا ایک آدھ دن انتظار کر لیں۔ ایسے نازک وقت میں ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، وہ یہ تھی کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ چھاپا ماروں یعنی کمانڈروں اور جاسوسوں کے لیے یہ ہدایات تھی کہ وہ تحمل، بردباری اور صبر سے کام لیں، عجلت اور جذبات سے بچیں۔ اگر ان کا کوئی ساتھی ایسے طریقے سے کہیں پھنس جائے کہ اس کی مدد کرنے میں دوسروں کے پھنسنے کا بھی خطرہ ہو تو اس کی مدد نہ کی جائے۔ رضا جذبات میں آ گیا۔ اس نے کہا، میں رحیم جیسے خوبصورت اور دلیر دوست کو قید سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ ناممکن ہے، عمران نے کہا اور اسے ایسے خطرناک ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں چونکہ وہیں رہتا ہوں جہاں رحیم کو لے گئے ہیں، اس لیے دیکھوں گا کہ اسے وہاں سے نکالنا ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں۔ رضا نے کہا، میں نے وہاں اتنی دوستی پیدا کر رکھی ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے گا کہ رحیم کہاں ہے۔ اگر میں اس تک پہنچ گیا تو رحیم آزاد ہو جائے گا یا میں بھی ان کے ساتھ ہی جاؤں گا، اور اگر میں پکڑا گیا تو تم نکل جانا۔ راز تمہارے پاس ہے، میں رحیم کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ ناممکن تھا کہ رضا رحیم کو وہاں سے آزاد کرا لیتا، لیکن اس کے جذبات اتنے شدید تھے کہ عمران بھی اس کا ہمنوا ہو گیا اور وہ حقائق کو بھول گیا۔ رضا اسے یہ کہہ کر چلا گیا کہ رات کو کسی وقت آ کر اسے بتائے گا کہ رحیم کی رہائی کی کوئی صورت ہے یا نہیں۔ اگر کوئی صورت نہ ہوئی تو وہ رات کو نکل جائیں گے۔ عمران کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ گھوڑوں کا انتظام کر لے۔ گھوڑوں کا انتظام آسان نہیں تھا۔ پادری کے باڈی گارڈوں کے گھوڑے وہاں موجود رہتے تھے، انہی میں سے 2 یا 3 گھوڑے چوری کرنے تھے۔ اس وقت تک رحیم کو قید خانے میں نہیں ڈالا گیا تھا، اسے انٹیلیجنس کے 2 وحشی قسم کے افسروں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ جاسوس جب پکڑا جاتا ہے تو سزا کا مرحلہ سب سے آخر میں ہوتا ہے، پہلے اس سے معلومات لی جاتی ہے۔ جاسوس اکیلا نہیں ہوتا، پورا گروہ ہوتا ہے۔ گرفتار کیے ہوئے جاسوس سے یہی ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھی کہاں ہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ اس نے کیا کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ رحیم سے بھی یہی سوال پوچھا گیا، اس نے جواب دیا کہ وہ اکیلا ہے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا کہ اس نے یہاں سے کوئی خفیہ بات معلوم کی ہے
تو وہ بتا دے۔ رحیم نے جواب دیا کہ اس کے پاس کوئی راز نہیں۔ تاجر کی بیٹی ایلس کے ساتھ تعلقات کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ ایلس کی شادی ایک بوڑھے افسر کے ساتھ کی جا رہی تھی، اس لیے وہ گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس طرح پکڑے گئے ہو؟ نہیں، رحیم نے جواب دیا، میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ میں پکڑا گیا ہوں۔ تم اور بھی بہت کچھ جانتے ہو، ایک افسر نے اسے کہا۔ وہ سب کچھ بتا دو جو تم جانتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میں اپنا فرض بھول گیا تھا، رحیم نے کہا۔ میں اس کی سزا خوشی سے قبول کروں گا۔ مجھے جس قدر تکلیف اور جتنی اذیت دے سکتے ہو دو، میں اس سے اپنے گناہ کی سزا سمجھ کر قبول کروں گا۔ کیا تمہارے دل میں ابھی تک ایلس کی محبت ہے؟ ابھی تک ہے، رحیم نے کہا، اور ہمیشہ رہے گی۔ میں اسے اپنے ساتھ قاہرہ لے جا رہا تھا، اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ اگر ہم کہیں کہ اس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو تم مان لو گے؟ نہیں، رحیم نے کہا، جس نے میرے لیے اپنا گھر اور اپنے عزیز چھوڑ دیے تھے وہ دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہے۔ اگر ہم ایلس تمہارے حوالے کر دے تو کیا تم ہمیں بتا دو گے کہ اکرم میں تمہارے کتنے ساتھی ہیں اور وہ کہاں ہیں؟ اس سے پوچھا گیا، اور یہ بھی بتا دو گے کہ تم نے یہاں سے کون سا راز حاصل کیا ہے؟ رحیم کا سر جھک گیا۔ ایک افسر نے اس کا سر اوپر اٹھایا تو رحیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ افسروں کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ خاموش رہا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے اندر ایسی کشمکش پیدا ہو گئی ہے جس میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کا رویہ اور رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس کی یہ کیفیت ظاہر کرتی تھی کہ اس کے دل میں ایلس کی محبت بہت گہری اتری ہوئی ہے۔ تمہیں آخر کار ہمارے تمام سوالوں کا جواب دینا ہوگا، ایک افسر نے اس سے کہا۔ اس وقت تک تم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہوگے، تم جیو گے نہ مرو گے۔ اگر پہلے ہی جواب دے دو تو ایلس تمہارے پاس ہوگی اور تم آزاد ہوگے۔ اس وقت تم قید خانے میں نہیں، یہ ایک افسر کا کمرہ ہے۔ اگر تم سوچنے کی مہلت چاہتے ہو تو آج رات تمہیں اس کمرے میں رکھا جائے گا۔ رحیم خاموش رہا اور خالی خالی نظروں سے افسروں کو دیکھتا رہا۔ افسروں کو ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ اس کمرے سے بھاگ جائے گا۔ برآمدے میں پہرا تھا، یہ علاقہ فوج کا تھا، گشتی پہرا بھی تھا۔ رحیم بھاگ کر جا بھی کہاں سکتا تھا۔ ایک افسر نے باہر آ کر اپنے ساتھی افسر سے کہا، تم وقت ضائع کر رہے ہو، اسے تہہ خانے میں لے چلو۔ لوہی کی لال گرم سلاخ جسم کے ساتھ لگاؤ، ساری باتیں اگل دے گا، نہیں بولے گا تو بھوکا اور پیاسا پڑا رہنے دو۔ میرا تجربہ مختلف ہے میرے دوست، دوسرے افسر نے کہا۔ یہ نہ بھولو یہ مسلمان ہیں، تم نے اب تک کتنے مسلمان جاسوسوں سے راز اگلوائے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کمبخت ایک بار ڈٹ جائیں تو مر جاتے ہیں، زبان نہیں کھولتے؟ یہ شخص کہہ چکا ہے کہ ہماری ہر اذیت اپنے گناہ کی سزا سمجھ کر قبول کر لے گا۔ یہ کٹر مسلمان معلوم ہوتا ہے، یہ تہہ خانے میں جا کر بھی کہہ دے گا کہ وہ کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ ہمارا مقصد اس سے جان سے مارنا نہیں، یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے ساتھی کہاں ہیں، اور یہ معلوم کرنا ہے کہ انہیں اس حملے کا پتہ تو نہیں چل گیا جو ہم مصر پر کرنے والے ہیں۔ ان کے باپ کو بھی پتہ نہیں چل سکتا، دوسرے افسر نے کہا۔ ہائی کمانڈ کے افسروں کے سوا کسی کو حملے کے متعلق علم ہی نہیں۔ یہ جاسوس تاجر کی بیٹی کے عشق میں الجھا ہوا تھا، اسے تو دنیا کی ہوش ہی نہیں تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اسے ایلس نے گرفتار کرایا ہے، یہ ابھی تک اس کی محبت میں مر رہا ہے۔
میں ایلس کو ہی استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نے کہا، اسے آج رات اس کمرے میں رہنے دو، مجھے امید ہے کہ جو راز ہم کئی دنوں میں بھی نہیں اگلوا سکیں گے وہ ایلس جیسی دلکش لڑکی چند منٹوں میں اگلوا لے گی۔ کیا اس لڑکی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا تمہیں ابھی تک شک ہے؟ دوسرے نے کہا، تم نے شاید پوری بات نہیں سنی۔ ایلس نے واپس آ کر جو بیان دیا ہے وہ تم نے پورا نہیں سنا۔ اب چونکہ تفتیش ہم دونوں کے سپرد کی گئی ہے، اس لیے تمہارے ذہن میں ہر ایک بات واضح ہونی چاہیے۔ ایلس اس شخص کو بری طرح چاہتی تھی، وہ اس سے ایلی مور نام کا عیسائی سمجھتی رہی۔ ایلس کا باپ اس کی شادی کمانڈر ویسٹ میکارٹ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ دراصل اپنی بیٹی رشوت کے طور پر دے رہا تھا۔ ایلس اس جاسوس کے ساتھ بھاگ گئی۔ راستے میں اس نے ایلس کو بتا دیا کہ وہ ایلی مور نہیں رحیم ہے اور وہ مسلمان ہے، وہ جاسوس ہے۔ ایلس نے اسے مذاق سمجھا، مگر رحیم نے اسے یقین دلا دیا کہ وہ مذاق نہیں کر رہا۔ رحیم نہیں جانتا تھا کہ ایلس کے دل میں مسلمانوں کی کتنی دہشت اور حقارت بچپن سے بیٹھی ہوئی ہے، اور رحیم کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایلس مذہب کی پکی ہے، ہر وقت صلیب گلے میں ڈالے رکھتی ہے۔ اس نے جان لیا کہ اس مسلمان نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور وہ قاہرہ لے جا کر نہ صرف خود خراب کرے گا بلکہ دوسروں سے بھی خراب کرائے گا اور آخر میں کسی کے ہاتھ فروخت کر دے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں مسلمانوں کا جو گھناؤنا تصور پیدا کر رکھا ہے وہ ایلس کے سامنے آ گیا۔ ایلس کے دل میں مذہب کی محبت پیدا ہو گئی اور یہ محبت مسلمان کی محبت پر ایسی غالب آئی کہ اسے حقارت میں بدل دیا۔ وہ سب کچھ بھول گئی، وہ یہ بھی بھول گئی کہ اقرا واپس آ کر اسے بوڑھے کمانڈر کے ساتھ بیعت دیا جائے گا۔ اس سے صلیب کا یہ فرض یاد آ گیا کہ مسلمان کو ہر حال میں دشمن سمجھنا اور اسلام کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے۔ لڑکی چونکہ ہوشیار اور دلیر ہے، اس لیے اس نے بھاگنے کا نہایت اچھا طریقہ سوچا، رحیم پر ظاہر نہ ہونے دیا اور لیٹ گئی۔ رحیم اطمینان سے سو گیا تو ایلس گھوڑے پر سوار ہوئی اور ایسی خاموشی سے نکل آئی کہ رحیم کو خبر تک نہ ہوئی۔ راستے سے واقف تھی۔ اقرا پہنچ گئی اور اپنے باپ کے سامنے اقبال جرم کر کے اسے رحیم کے متعلق بتایا۔ باپ نے اسی وقت کمانڈر ویسٹ میکارٹ کو جگایا اور اس سے یہ واقعہ سنایا۔ کمانڈر نے سپاہی ساتھ لیے اور رحیم کے تعاقب میں گیا۔ رحیم پیدل کہاں جا سکتا تھا، پکڑا گیا اور اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ رحیم کو معلوم نہیں کہ اس سے ایلس نے دھوکہ دیا ہے؟ ایک افسر نے پوچھا۔ نہیں، دوسرے نے کہا، میں اب ایلس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ رحیم کو ہم نہایت اچھا کھانا کھلائیں گے۔ وہاں کے ملازموں اور دوسرے لوگوں کی زبان پر بھی یہی موضوع تھا کہ ایک مسلمان جاسوس پکڑا گیا ہے۔ رضا بھی فرانسس کے روپ میں ان ملازموں میں شامل تھا۔ وہ بھی مسلمان جاسوس کو برا بلا کہہ رہا تھا اور دوسروں کی طرح خواہش ظاہر کر رہا تھا کہ جاسوس کو سر عام پھانسی دی جائے یا اسے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا بگا دیا جائے۔ رضا کو معلوم ہو چکا تھا کہ رحیم ابھی تک اسی کمرے میں ہے۔ سب حیران تھے کہ اسے قید خانے میں کیوں نہیں لے گئے، اور جب باورچی خانے کے ایک ملازم نے انہیں بتایا کہ قیدی کے لیے افسروں کا سا کھانا گیا ہے اور وہ خود کھانا دے آیا ہے تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ رضا باتوں باتوں میں باورچی خانے کے اس آدمی کو الگ لے گیا اور پوچھا، کیا تم مذاق کر رہے ہو کہ مسلمان جاسوس کو اتنا اچھا کھانا دیا گیا ہے جو افسر کھاتے ہیں؟ پھر وہ جاسوس نہیں ہوگا۔ بڑا خطرناک جاسوس ہے، ملازم نے کہا، جو افسر تفتیش کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں۔ وہ ابھی اسے کھلا پلا کر اس سے باتیں پوچھیں گے۔ پھر وہ کسی لڑکی کی باتیں کر رہے تھے جو اس قیدی کو پھانس کر اس سے باتیں اگلوائے گی۔
رحیم کھانا کھا چکا تو اس کے کمرے میں ایلس داخل ہوئی۔ دونوں افسر چلے گئے تھے۔ انہوں نے ایلس کو بلا کر اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور قیدی سے کیا پوچھنا ہے۔ ایلس کو دیکھ کر رحیم بہت حیران ہوا۔ اسے خواب کا دھوکہ ہوا ہوگا۔ اس نے ایلس سے پوچھا، کیا تمہیں بھی گرفتار کر کے یہاں لایا گیا ہے؟ ہاں، ایلس نے کہا، میں کل رات سے قید میں ہوں۔ تم وہاں سے غائب کس طرح ہوئی تھی؟ رحیم نے کہا، میں مان نہیں سکتا کہ تم خود بھاگ آئی تھی۔ میں کیوں کر بھاگ سکتی تھی؟ ایلس نے کہا، میرا تو جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ تم سو گئے تھے مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگی اور کچھ دور نکل گئی۔ کسی نے پیچھے سے میرا منہ ہاتھ سے بند کر دیا اور اٹھا کر گھوڑے پر ڈال لیا۔ وہ 2 آدمی تھے، ایک نے ہمارا گھوڑا بھی لے لیا۔ میرا منہ بند تھا، تمہیں پکار نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھے یہاں لے آئے۔ انہیں کس نے بتایا کہ میں ایلی مور نہیں رحیم ہوں؟ رحیم نے پوچھا۔ اور جنہوں نے تمہیں وہاں جا پکڑا تھا وہ مجھے بھی کیوں نہ پکڑ لائے؟ انہوں نے مجھے قتل کیوں نہ کر دیا؟ میں ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی، ایلس نے کہا، میں خود مجرم ہوں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو ایلس، رحیم نے کہا، تمہیں دھمکا کر میرے متعلق پوچھا گیا ہے اور تم نے ڈر کے مارے بتا دیا ہے کہ میں کون ہوں۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو۔ اگر تمہیں میری تکلیف کا خیال ہے تو یہ لوگ تم سے جو کچھ پوچھتے ہیں وہ انہیں بتا دو، ایلس نے کہا۔ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں رہا کر دیں گے۔ بات پوری کرو ایلس، رحیم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں یہ بھی کہوں کہ میں سب کچھ بتا دوں تو مجھے رہا کر دیں گے اور تم میرے ساتھ شادی کر لو گی۔ شادی بھی ہو سکتی ہے، ایلس نے کہا، بشرطے کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ کیا تم یہ امید لے کے آئی ہو کہ میں رہائی کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ دوں گا؟ رحیم نے کہا، ایلس، میں فوج کا معمولی سا سپاہی نہیں، جاسوس ہوں، عقل رکھتا ہوں۔ میں اسی گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں کہ عقل پر تمہاری محبت کو سوار کر لیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ جس صلیب کی تم قسمیں کھا رہی ہو وہ گلے میں ڈال کر جھوٹ بول رہی ہو۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم خود وہاں سے بھاگی ہو کیونکہ تمہارے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے؟ تمہیں مجھ پر اعتماد نہ رہا اور مجھے سوتا چھوڑ کر بھاگ آئی۔ یہاں آ کر تم نے اپنے بوڑھے منگیتر کو میرے پیچھے بھیج دیا۔ میرے دل میں تمہاری قوم کے خلاف نفرت ہے۔ میں تمہاری قوم کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنی جان تمہاری قوم کو تباہ کرنے کے لیے داؤ پر لگائی ہے، لیکن تمہاری محبت ہی رہے گی۔ اس پر نفرت غالب نہیں آ سکے گی۔ میں نے تمہاری خاطر اپنا فرض فراموش کیا، اپنا مستقبل تباہ کیا، مگر تم نے ناگن کی طرح ڈنک مارا۔ وہ ایسے انداز سے بول رہا تھا کہ ایلس کی زبان بند ہو گئی۔ اس کے دل میں رحیم کی محبت موجود تھی۔ رحیم نے جب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمے اور پر اثر انداز میں باتیں کی تو یہ جوان لڑکی اپنے سینے میں اٹھتے ہوئے جذبات کے بگولے کی لپیٹ میں آ گئی۔ پہلے تو اس کے آنسو پھوٹے، پھر اس نے بےتابی سے رحیم کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور روتے ہوئے کہا، مجھے تم سے نفرت نہیں، تم اپنا فرض بھول گئے تھے، میں نہ بھول سکی۔ میں مجرم ہوں، میں نے تمہیں پکڑوایا ہے۔ اس جرم کی سزا مجھے بڑی سخت ملے گی۔ مجھے چند دنوں میں اس بوڑھے کمانڈر کی بیوی بنا دیا جائے گا جو وحشی ہے اور شراب پی کر درندہ بن جاتا ہے۔ مجھے کچھ نہ بتاؤ ایلی مور۔ میں ایلی مور نہیں ہوں، رحیم نے کہا، میں رحیم ہوں۔ تفتیش کرنے والے دونوں افسر کہیں بیٹھے شراب پی رہے تھے۔
وہ مطمئن تھے کہ یہ خوبصورت لڑکی رحیم کو موم کر لے گی اور صبح سے پہلے پہلے ہمارا کام پورا کر دے گی۔ وہاں صرف ایک پہرے دار تھا جو برآمدے میں بیٹھ گیا تھا۔ کمرے کی پچھواڑے اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں ایک سایہ اتنی آہستہ آہستہ آگے کو سرک رہا تھا جیسے ہوا کا جھونکا رک رک کر آگے بڑھ رہا ہو۔ ادھر عمران گرج سے ملحق اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا۔ ذرا سی آہٹ سنائی دیتی تھی تو وہ اٹھ کر دروازے میں آ جاتا تھا۔ اسے ہر آہٹ رضا کی آہٹ لگتی تھی۔ اس نے کمال ہوشیاری سے 3 گھوڑے منتخب کر لیے تھے جو 8 گھوڑوں کے ساتھ بندھے تھے۔ ان کی زینیں بھی چوری چھپے الگ کر لی تھی۔ اسے امید تھی کہ رضا اور رحیم آ جائیں گے، مگر جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی امید بھی تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ یہ حقیقت نکھرتی آ رہی تھی کہ اس نے رضا کو یہ اجازت دے کر کہ رحیم کو آزاد کرائے سخت غلطی کی تھی۔ یہ ناممکن تھا۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ ایک گھوڑا کھولے اور نکل جائے، مگر اس سے رضا کا خیال آ جاتا تھا۔ رضا نے اس سے کہا تھا کہ وہ رات کو آئے گا ضرور، خواہ اکیلا آئے۔ اس وقت رضا موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ وہ ایک سیاہ سایہ بن کر اس کمرے کے ایک دریچے کے پاس پہنچ گیا تھا جس میں رحیم بند تھا۔ اس نے کان لگا کر اندر کی باتیں سنی۔ اسے یہ الفاظ سنائی دیے: میں تمہیں رہا نہیں کرا سکتی، یہ لوگ جو کچھ پوچھتے ہیں وہ بتا دو، پھر میں اپنے باپ سے کہہ کر تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ مجھے اسی مقصد کے لیے تمہارے پاس لایا گیا ہے کہ میری محبت تم سے راز اگلوائے گی۔ دریچے کے کواڑ پر نہایت آہستہ سے کسی نے 3 بار دستک دی۔ رحیم اس اشارے کو سمجھتا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ یہ اس کا کون سا ساتھی ہو سکتا ہے۔ ایلس کچھ نہ سمجھ سکی۔ رحیم ٹھیلتے ٹھیلتے دریچے تک گیا اور کواڑ کھول دیا۔ رضا باہر کھڑا تھا، کود کر اندر گیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایلس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور خنجر اس کے دل میں اتار دیا۔ اسے قتل کرنا ضروری تھا، ورنہ وہ شور مچا کر انہیں پکڑوا سکتی تھی۔ رضا اور رحیم دریچے سے کود کر باہر گئے اور اندھیرے میں بھاگ اٹھے۔ رضا اس جگہ سے واقف تھا۔ اس نے راستہ تو اچھا اختیار کیا تھا، لیکن برآمدے میں جو پہرے دار تھا کسی طرف سے 2 سائے بھاگتے دیکھ لیے۔ اس کے شور پر دوسرے سنتری ہوشیار ہو گئے۔ جانے کہاں سے ایک تیر آیا جو رحیم کے پہلو میں اتر گیا۔ وہ جوان اور توانا آدمی تھا، گرا نہیں۔ رضا کے ساتھ بھاگتا چلا گیا، مگر زیادہ دور تک نہ جا سکا۔ اس کے قدم ڈگمگانے لگے تو رضا نے اسے اپنی پیٹھ پر ڈال لیا۔ تیر پہلو سے نکالنا ممکن نہیں تھا۔ رحیم رضا سے کہنے لگا کہ وہ اسے وہیں پھینک کر جائے۔ وہ اب زندہ نہیں رہ سکتا تھا، لیکن رضا اپنے دوست کو اس وقت تک اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک وہ زندہ تھا۔ اس نے رحیم کی ایک نہ سنی اور تاریک راستوں میں چھپتا چھپاتا چلا گیا۔ اسے خیال آ گیا کہ وہ اس جگہ سے گزر رہا ہے جہاں تمام مکان مسلمانوں کے ہیں۔ اسے دور دور باغ دوڑ اور شور شرابہ سنائی دے رہا تھا۔ اس کا تعاقب کرنے والے کہیں اور تھے۔ رضا کو معلوم تھا کہ اقرا کے مسلمان کیڑے مکوڑوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں اور صلیبیوں کی نگاہ میں ہر مسلمان جاسوس اور مشتبہ ہے۔ ذرا سے شک پر کسی بھی مسلمان کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا اور اس کے گھر کی تلاشی توہین آمیز طریقے سے لی جاتی تھی۔ رضا کسی مسلمان کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، مگر وہ رحیم کے بوجھ تلے شل ہو چکا تھا اور اسے امید بھی تھی کہ شاید رحیم کی زندگی بچانے کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ رضا تیزی سے اندر چلا گیا۔ جس نے دروازہ کھولا تھا گھبرا گیا۔ رضا نے مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کرایا۔ وہاں تو صرف یہ کہہ دینا ہی کافی تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ رضا کو پناہ مل گئی، مگر رحیم شہید ہو چکا تھا۔ رضا کے کپڑے خون سے لتڑ گئے تھے۔ اس نے گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا اور عمران کے متعلق بھی بتایا۔
گھر میں 3 مرد تھے۔ وہ جوش میں آ گئے، انہوں نے رضا کے کپڑے تبدیل کر دیے۔ رحیم کی لاش کے متعلق فیصلہ ہوا کہ اسے گھر کے کسی کمرے میں دفن کر دیا جائے گا۔ رضا عمران کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ رات کے اس وقت جب دنیائے اسلام گہری نیند سوئی ہوئی تھی، قوم کے غدار دشمن کی بھیجی ہوئی عورتوں اور شراب میں بدمست پڑے تھے۔ ان سے دور، بہت دور، ایک مسلمان اسلام کی ناموس پر اپنی جان پر کھیل گیا تھا، اور وہ جان کی بازی لگا کر اس راز کے ساتھ اقرا سے نکل کر قاہرہ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر مصر کی عزت اور اسلام کی آبرو کا دار و مدار تھا۔ اس راز کو وہ خدا کی امانت سمجھتے تھے۔ وہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا کہ وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں یا عیش کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ احساس تھا کہ انہیں خدا دیکھ رہا ہے اور وہ خدا کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ عمران کا سر اس تذبذب اور اضطراب میں دکھنے لگا تھا کہ رحیم آ جائے گا یا نہیں، رضا آ جائے گا یا نہیں، قاہرہ تک یہ خبر پہنچا سکے گا یا نہیں کہ مصر پر حملے کے لیے بحیرہ روم میں صلیبیوں کا بہت بڑا بیڑا آ رہا ہے۔ عمران اس لیے بھی قاہرہ یا کم از کم کرک جلدی پہنچنا چاہتا تھا کہ نور الدین زنگی یا سلطان ایوبی یا دونوں کسی اور طرف حملہ یا پیش قدمی کی سکیم نہ بنا لیں۔ ایسی صورت میں انہیں روکنا تھا۔ اگر ان کی فوج کسی اور طرف نکل گئی تو مصر کا خدا ہی حافظ تھا۔ عمران کو ان سوچوں نے اس قدر پریشان کیا کہ اس نے دروازہ اندر سے بند کر کے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ اس شہر کی خاموشی میں کوئی سرگرمی سنائی دے رہی تھی، کچھ باغ دوڑ سی تھی، یہ اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس نے 2-4 نفل پڑھ کر ہاتھ خدا کے حضور پھیلا دیے اور گڑ گڑایا، یا خدا مجھے اپنے فرض کی تکمیل تک زندگی عطا کر، میں یہ امانت ٹھکانے پر پہنچا دوں تو مجھے میرے خاندان سمیت ختم کر دینا۔ اس کے دروازے پر ویسی ہی دستک ہوئی جیسی رحیم کے دریچے پر ہوئی تھی۔ عمران نے دروازہ کھولا، رضا کھڑا تھا۔ اسے اندر بلا کر عمران نے دروازہ بند کر دیا۔ رضا ہانپ رہا تھا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ اس پر کیا گزری ہے اور رحیم شہید ہو چکا ہے۔ عمران نے جب یہ سنا کہ رحیم کی لاش ایک مسلمان گھرانے میں ہے جو اسے گھر میں دفن کر دیں گے تو عمران پریشان ہو گیا۔ وہ اقرا کی کسی مسلمان کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رضا نے اسے بتایا کہ اس گھر میں 3 مرد ہیں اور باقی عورتیں۔ انہوں نے فوراً ایک کمرے کے کونے میں کھدائی شروع کر دی تھی۔ عمران اس گھر جانا چاہتا تھا تاکہ دیکھ لے کہ ان کے پکڑے جانے کا کوئی خطرہ تو نہیں۔ رضا نے اسے یقین دلایا کہ وہ ہوشیار لوگ معلوم ہوتے ہیں، سنبھالیں گے۔ اقرا سے نکلنا دشوار ہو گیا تھا۔ شہر کی ناکہ بندی کر لی گئی تھی۔ ایک لڑکی کا قتل اور ایک جاسوس کا فرار معمولی سی واردات نہیں تھی۔ نکلنا رات کو ہی تھا۔ ان دونوں نے یہ طے کیا کہ اکٹھے نکلیں گے، اور دونوں میں سے کوئی پکڑا گیا یا دونوں پکڑے گئے تو اور جو کچھ بھی کہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ رحیم کی لاش کہاں ہے یا وہ کہاں گیا ہے۔ اگلا مسئلہ گھوڑوں کا تھا۔ عمران رضا کو اس جگہ لے گیا جہاں 8 گھوڑے بندھے تھے، مگر دور سے دیکھا کہ محافظوں میں سے ایک وہاں ٹھہر رہا تھا۔ عمران رضا کو ایک جگہ چھپا کر آگے گیا اور اس سنتری کے پاس چلا گیا۔ اسے پوچھا کہ آج اسے پہرا دینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے۔ سنتری عمران کو جان گنتر کے نام سے اچھی طرح جانتا تھا اور بڑے پادری کے خصوصی خادم کی حیثیت سے اس کا احترام بھی کرتا تھا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ آج ایک مسلمان جاسوس پکڑا گیا تھا، وہ کسی لڑکی کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہے، اس لیے حکم آیا ہے کہ ہوشیار رہا جائے۔ اس سنتری کی موجودگی میں گھوڑے کھولنا ممکن نہیں تھا۔ عمران نے اسے باتوں میں لگایا اور پیچھے ہو کر اس کی گردن بازو کے گھیرے میں لے لی۔ سنتری کا دم گھٹنے لگا۔ عمران نے اس کے پہلو سے خنجر نما تلوار کھینچ لی اور اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔
مرنے تک اس کی گردن بازو کے شکنجے میں دبائے رکھی۔ اسے مار کر عمران نے رضا کو بلایا، 2 گھوڑوں پر زینیں ڈالی اور سوار ہو گئے۔ گرجے کے باقی محافظ کمرے میں کہیں سوئے ہوئے تھے۔ عمران اور رضا چل پڑے۔ شہر سے نکلنے کے کئی راستے تھے، وہ ایک طرف چل پڑے اور شہر سے نکل گئے۔ اچانک وہ گھیرے میں آ گئے اور انہیں للکارا گیا۔ ہم شہری ہیں دوستو، عمران نے کہا، ہم بھی تمہاری طرح ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ 3-4 مشعلیں جل اٹھی جن کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں گھڑ سواروں کا ایک دستہ تھا جو ادھر ادھر پھیلا ہوا تھا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ شہر کی ناکہ بندی ہو چکی ہے۔ عمران نے اپنے کپڑے نہیں دیکھے تھے کہ اس کے کپڑوں پر سنتری کا خون تھا۔ مشعل کی روشنی میں یہ خون صلیبی سواروں کو نظر آ گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ خون کس کا ہے، تو عمران نے لگام کو جھٹکا دے کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ رضا نے بھی ایسا ہی کیا، مگر اس نے ذرا دیر کر دی۔ عمران نکل گیا، رضا گھیرے میں آ گیا۔ عمران کے پیچھے بھی 3-4 سوار گئے۔ اس سے رضا کی بلند پکار سنائی دینے لگی، عمران رکنا نہیں، نکل جاؤ، خدا حافظ۔ عمران بہت دور تک یہ پکار سنتا رہا۔ پتہ چلتا تھا کہ جیسے رضا گھیرے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران کا گھوڑا بڑا اچھا تھا، اس کے دائیں بائیں سے تیر گزرنے لگے۔ وہ تعاقب کرنے والوں کو پیچھے ہی پیچھے چھوڑتا چلا گیا۔ وہ راستے سے واقف تھا، اس نے کرک کا رخ کر لیا۔ گھوڑا بدلنے کی ضرورت تھی۔ جب صبح کی روشنی سفید ہو رہی تھی، اس کا گھوڑا دوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے پانی کی تلاش کی کوشش ہی نہ کی۔ آگے ریتیلی چٹانوں کا علاقہ آ گیا۔ وہ اس میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے سامنے چٹان میں 2 تیر لگے، جس کا مطلب تھا رک جاؤ۔ وہ رک گیا اور یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ اس سے روکنے والے اپنی فوج کے ہی آدمی تھے۔ اس سے اپنے کمانڈر کے پاس لے گئے۔ کمانڈر نے اس کی بات سن کر اس سے تازہ دم گھوڑا دیا اور 2 سپاہی اس کے ساتھ کر کے اسے کرک کے راستے پر ڈال دیا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ نور الدین زنگی سے مل کر قاہرہ جائے گا۔ اقرا سے جو خبر لایا تھا وہ زنگی تک بھی پہنچنی چاہیے تھی۔ عمران جب کرک کے قلعے میں نور الدین زنگی کے سامنے بیٹھا اپنی کہانی سنا رہا تھا، زنگی اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس خوبرو جوان کو دل میں بٹھا لینا چاہتا ہو۔ اس نے اٹھ کر بےتابی سے عمران کو سینے سے لگا لیا اور اس کے دونوں گال چوم کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور پھر نیام میں ڈال کر نیام کو چوما۔ ان دونوں چیزوں کو عمران کے قدموں میں رکھ کر عمران سے کہا، اس وقت جب صلیب ایک خوفناک گدھ کی طرح چاند ستارے پر منڈلا رہی ہے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو تلوار سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ تم بغداد میں کہو، دمشق میں کہو، کہیں اور کہو، میں تمہیں ایک محل دے سکتا ہوں۔ تم نے جو کارنامہ کر دکھایا ہے، اس کے صلے میں تمہارے لیے دولت کے انبار لگا سکتا ہوں، مگر میرے عزیز دوست، میں تمہارے لیے محل کھڑا نہیں کروں گا، تمہیں دولت کی شکل میں صلہ نہیں دوں گا۔ یہی 2 چیزیں ہیں جنہوں نے مسلمان کو اندھا اور اپاہج کر دیا ہے۔ یہ قبول کرو، میری تلوار، اور یاد رکھو اس تلوار نے بڑے بڑے جابر صلیبیوں کا خون پیا ہے۔ اس تلوار نے بہت سے قلعوں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے اور یہ اسلام کی پاسبان ہے۔ عمران نور الدین زنگی کے آگے 2 زانوں بیٹھ گیا اور تلوار لے کر چومی، آنکھوں سے لگائی اور کمر سے باندھ لی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا، اس پر رقت طاری ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اور اپنی قدر و قیمت جان لو میرے دوست، زنگی نے کہا، ایک جاسوس دشمن کے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔
تم نے دشمن کو شکست دے دی ہے۔ تم جو خبر لائے ہو یہ دشمن کی شکست کی خبر ہے۔ صلیبی انشاءاللہ مصر اور فلسطین کے ساحل کے آگے نہیں آ سکیں گے اور ان کا بحری بیڑا واپس نہیں جا سکے گا۔ یہ تمہاری فتح ہوگی اور اس کا صلہ تمہیں اللہ دے گا۔ مجھے قاہرہ کے لیے جلدی روانہ ہو جانا چاہیے، عمران نے کہا۔ دن تھوڑے رہ گئے ہیں، مصر کو بہت دن پہلے اطلاع مل جانی چاہیے تھی۔ تم ابھی روانہ ہو جاؤ، نور الدین زنگی نے کہا۔ میں تمہیں بڑی اچھی نسل کا گھوڑا دے رہا ہوں۔ اس نے عمران کو قاہرہ تک کا وہ راستہ بتا دیا جس پر کئی چوکیاں تھی۔ ان پر قاصدوں کے گھوڑے بدلنے کا انتظام تھا۔ اور صلاح الدین ایوبی سے پہلی بات یہ کہنا کہ رحیم اور رضا کے خاندانوں کو اپنے خاندانوں میں جذب کر لو۔ ان خاندانوں کی کفالت کا انتظام بیت المال سے کرو۔ اس نے عمران سے پوچھا، تم صرف جاسوسی کر سکتے ہو یا جنگ کو بھی سمجھ سکتے ہو؟ کچھ سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ آپ حکم دیں۔ پیغام لکھنے کا وقت نہیں، زنگی نے کہا۔ صلاح الدین سے کہہ دینا کہ مجھے کرک تمہارے حوالے کر کے جلدی واپس جانا تھا۔ اطلاعیں مل رہی تھی کہ ان علاقوں میں صلیبیوں کی تخریب کاری بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، لیکن اس تازہ خبر نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ 4-5 سال پہلے تم نے بحیرہ روم میں صلیبیوں کا بیڑا غرق کیا تھا، وہ تمہارے پھندے میں آ گئے تھے۔ اب وہ محتاط اور چوکنا ہوں گے، اس لیے انہوں نے سکندریہ کے شمالی ساحل کو منتخب کیا ہے۔ اگر تم ان سے سمندر میں براہ راست ٹکر لینے کا فیصلہ کرو تو یہ تمہاری غلطی ہوگی۔ تمہارے پاس صلیبیوں جتنی بحری طاقت نہیں، ان کے جہاز بڑے ہیں اور ہر جہاز پر بادبانوں کے علاوہ بے شمار چپو ہیں۔ چپو چلانے کے لیے ان کے پاس غلاموں کی بے انداز تعداد ہے۔ تم ان سہولیات سے محروم ہو۔ تمہارے جہازوں کے چپو چلانے والے ملاح ہیں اور سپاہی بھی۔ سمندری جنگ میں وہ دونوں کام نہیں کر سکیں گے۔ صلیبیوں کو ساحل پر آنے دو۔ سکندریہ کو بحری گولوں کا خطرہ ہوگا۔ آتشین گولے شہر کو آگ لگائیں گے، اس کا کوئی انتظام کر لینا۔ اگر دشمن نے اسی انداز سے حملہ کیا جیسا کہ عمران خبر لایا ہے تو میں دشمن کے پہلو پر ہوں گا، یہ اس کا بایاں پہلو ہوگا۔ تم دائیں پہلو کو سنبھالو گے اور تمہارے ذمہ ایک کام یہ ہوگا کہ صلیبیوں کا کوئی جہاز واپس نہ جائے۔ آگ برسا دینا۔ اگر تمہارے پاس سمندری چھاپا مار ہوں تو تم جانتے ہو کہ ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سوڈان کی طرف سے چوکنا رہنا، وہ سرحد خالی نہ رہے۔ مجھے احساس ہے کہ تمہارے پاس فوج کم ہے، میں اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بڑی ضرورت رازداری کی ہے۔ رازداری کی خاطر میں پیغام تحریری نہیں بھیج رہا۔ فتح کی صورت میں میں کرک فوج کے حوالے کر کے بغداد چلا جاؤں گا۔ یہ پیغام ذہن نشین کر کے عمران قاہرہ روانہ ہو گیا۔ صلیبیوں کے سن 1174 کے ابتدائی دن تھے جب علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی کہ اکرا میں ایک جاسوس شہید ہو گیا ہے اور دوسرا پکڑا گیا ہے اور ان کا کمانڈر عمران واپس آ گیا ہے، تو یہ جان لینے کے باوجود کہ عمران بڑا ہی قیمتی راز لایا ہے، سلطان ایوبی بجھ سا گیا۔ اس نے علی بن سفیان کے ساتھ چند ایک باتیں کر کے عمران کو اندر بلایا اور اٹھ کر اس سے گلے لگا لیا، پھر کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایک ساتھی شہید کس طرح ہوا اور دوسرا پکڑا کس طرح گیا ہے۔ عمران نے پوری تفصیل سے ساری کہانی بیان کر دی، اور جب اس نے وہ راز بیان کیا جو اکرا سے لایا تھا تو سلطان ایوبی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ عمران نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ نور الدین زنگی کو اطلاع دے آیا ہے۔ اس نے سلطان ایوبی کو زنگی کا پیغام سنایا۔ اس سے سلطان ایوبی کا بہت سا وقت بچ گیا تھا۔
اس نے پہلا کام یہ کیا کہ رحیم اور رضا کے خاندانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور ان خاندانوں کے متعلق معلومات پیش کرنے کو کہا تاکہ اس کے مطابق ان کی مزید مدد کی جائے۔ اس کے بعد اس نے عمران سے بہت سی باتیں پوچھی۔ عمران نے اس سے بتایا کہ صلیبیوں کا بحری بیڑا 4-5 سال پہلے کی نسبت زیادہ ہوگا، حملہ 1 ماہ کے اندر ہوگا، یورپ سے تازہ دم فوج لائی جائے گی جسے سکندریہ کے شمال میں اتارا جائے گا، دوسری فوج بیت المقدس کے علاقے سے آئے گی جو مصر کی طرف پیش قدمی کرے گی، سکندریہ کے شمال میں اترنے والی فوج سکندریہ پر قبضہ کر کے اسے اڈا اور رسد گاہ بنائے گی اور شمال کی طرف سے مصر پر حملہ آور ہوگی۔ عمران کے کہنے کے مطابق صلیبیوں کو یہ توقع ہے کہ وہ سلطان ایوبی کو بے خبری میں جا لیں گے اور نور الدین زنگی اس سے مدد اور کمک نہیں دے سکے گا کیونکہ راستے میں صلیبیوں کی بیت المقدس والی فوج حائل ہوگی۔ یہ ایسا طوفان تھا جو بے خبری میں آ جاتا تو مصر پر صلیبیوں کا قبضہ یقینی تھا۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے تمام سینئر کمانڈروں کو بلا لیا۔ علی بن سفیان کو اس نے یہ ہدایت دی کہ وہ دشمن کے جاسوسوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں اور تیز کر دے تاکہ اپنی فوجوں کی نقل و حرکت کے متعلق کوئی خبر باہر نہ جا سکے۔ سکندریہ کے متعلق اس نے خصوصی ہدایات دی۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔